السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک کلام پیش کر رہا ہوں، تازہ کلام ہے، 3 دن پہلے کی تحریر ہے، تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر پہ بات کروں گا۔ تو غزل پیش کر رہا ہوں۔ گو میں دنیا کی نظروں میں بہت مرغوب رہتا ہوں، گو میں دنیا کی نظروں میں بہت مرغوب رہتا ہوں، میں ایک تیری نظر میں خواہ مخواہ معیوب رہتا ہوں، میں ایک تیری نظر میں خواہ مخواہ معیوب رہتا ہوں، گو میں دنیا کی نظروں میں بہت مرغوب رہتا ہوں، میں ایک تیری نظر میں خواہ مخواہ معیوب رہتا ہوں۔ تجھے ظالم کہے دنیا مجھے مظلوم کہتی ہے، تجھے ظالم کہے دنیا مجھے مظلوم کہتی ہے، یہ کافی ہے کہ تیرے نام سے منسوب رہتا ہوں، یہ کافی ہے کہ تیرے نام سے منسوب رہتا ہوں۔ تجھے ظالم کہے دنیا مجھے مظلوم کہتی ہے، یہ کافی ہے کہ تیرے نام سے منسوب رہتا ہوں۔ ہوں کرتا کچھ نئے انداز سے تحسین حسینوں کی، ہوں کرتا کچھ نئے انداز سے تحسین حسینوں کی، حسین لوگوں کی نظروں میں تبھی مجذوب رہتا ہوں، حسین لوگوں کی نظروں میں تبھی مجذوب رہتا ہوں۔ ہوں کرتا کچھ نئے انداز سے تحسین حسینوں کی، حسین لوگوں کی نظروں میں تبھی مجذوب رہتا ہوں۔ ہے میری آس مجھ کو کامیابوں میں گنا جائے، ہے میری آس مجھ کو کامیابوں میں گنا جائے، مگر میں نامرادوں میں سدا محسوب رہتا ہوں، مگر میں نامرادوں میں سدا محسوب رہتا ہوں۔ ہے میری آس مجھ کو کامیابوں میں گنا جائے، مگر میں نامرادوں میں سدا محسوب رہتا ہوں۔ میرے اشعار کرتے ہیں عکاسی بد نصیبوں کی، میرے اشعار کرتے ہیں عکاسی بد نصیبوں کی، میں ان لوگوں کی محفل میں سدا مطلوب رہتا ہوں، میں ان لوگوں کی محفل میں سدا مطلوب رہتا ہوں۔ میرے اشعار کرتے ہیں عکاسی بد نصیبوں کی، میں ان لوگوں کی محفل میں سدا مطلوب رہتا ہوں۔ میں کیسے کر سکوں تردید ایک بھی بات کی تیری، میں کیسے کر سکوں تردید ایک بھی بات کی تیری، تیری آواز سن کے میں ذرا مرعوب رہتا ہوں، تیری آواز سن کے میں ذرا مرعوب رہتا ہوں۔ میں کیسے کر سکوں تردید ایک بھی بات کی تیری، تیری آواز سن کے میں ذرا مرعوب رہتا ہوں۔ کوئی بھی ہو مقابل جب میرے غالب ہوں آ جاتا، کوئی بھی ہو مقابل جب میرے غالب ہوں آ جاتا، مگر ہو حسن سے جب مارکا مغلوب رہتا ہوں، مگر جب حسن سے ہو مارکا مغلوب رہتا ہوں۔ کوئی بھی ہو مقابل میں جب میرے غالب ہوں آ جاتا، مگر ہو حسن سے جب مارکا مغلوب رہتا ہوں۔ ہے دنیا پوچھتی فیصل یہ رخ پہ تازگی کیسی، ہے دنیا پوچھتی فیصل یہ رخ پہ تازگی کیسی، میں گل ہوں آنسوؤں کی اوس میں مرطوب رہتا ہوں، میں گل ہوں آنسوؤں کی اوس میں مرطوب رہتا ہوں۔ ہے دنیا پوچھتی فیصل یہ رخ پہ تازگی کیسی، میں گل ہوں آنسوؤں کی اوس میں مرطوب رہتا ہوں، گو میں دنیا کی نظروں میں سدا مرغوب رہتا ہوں، میں ایک تیری نظر میں خواہ مخواہ معیوب رہتا ہوں۔ جی تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر پہ بات کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ ایک ایسے شخص سے متعلق ہے جو دنیا میں سب لوگوں کو بہت چاہا جاتا ہے، یعنی چاہتے ہیں اس شخص کو۔ مرغوب کا مطلب کہ جس کی طرف رغبت ہو، تو لوگوں کی رغبت جو ہے اس شخص کی طرف بہت ہوتی۔
لیکن جس شخص کو وہ شخص چاہتا ہے وہ اس کی نظر میں وہ معیوب یعنی عیب والا شخص ہے، معیوب ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ گو میں دنیا کی نظروں میں بہت مرغوب رہتا ہوں، میں ایک تیری نظر میں خواہ مخواہ معیوب رہتا ہوں۔ خواہ مخواہ کا مطلب یہ بھی کہ مجھے وجہ سمجھ نہیں آتی کہ میں تمہاری نظر میں جو ہوں معیوب کس وجہ سے ہوں۔ تو اگلا شعر جو ہے وہ کوئی بھی نسبت ہو، جب آپ کسی شخص کو چاہتے ہو تو اس سے کسی قسم کی نسبت جو ہے وہ آپ کو قبول ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی کانٹیکسٹ میں ہو۔ اگر کسی طرح سے بھی اس کے ساتھ آپ کا نام جڑے تو آپ کو وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ تو ادھر اس شعر میں یہ ذکر ہے کہ تجھے جو دنیا ہے وہ ظالم کہتی ہے اور مجھے مظلوم کہتی ہے، یعنی دنیا کی نظر میں تو مجھ پہ ظلم کرتا ہے، لیکن میرے لیے یہی کافی ہے کہ اس طرح سے میرا تیرے ساتھ کوئی رشتہ ہے، تیرے نام سے میرا نام منسوب ہے۔ تجھے ظالم کہے دنیا مجھے مظلوم کہتی ہے، یہ کافی ہے کہ تیرے نام سے منسوب رہتا ہوں۔ اگلا جو شعر ہے وہ حسن کے متعلق ہے کہ حسن کو پذیرائی بہت پسند ہے، حسن کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ تو جب وہ حسن کی تعریف کی جائے تو جو شخص تعریف کرتا ہے حسن کی وہ بھی حسین لوگوں کو پسند آتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ اور شاعروں میں تو اسپیشلی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک مختلف انداز تلاش کرتے ہیں حسینوں کی تعریف کرنے کے لیے۔ ہر چیز کے جو ہے وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس طرح بیان کیا جائے کہ پہلے کسی نے نہ کیا، تو اسی طرح سے حسن کی تعریف بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو کسی اور نے نہ پہلے کی ہو۔ تو اس کے متعلق ہے کہ ہوں کرتا کچھ نئے انداز سے تحسین حسینوں کی، حسین لوگوں کی نظروں میں تبھی مجذوب رہتا ہوں۔ مجذوب کا مطلب بھی وہی مرغوب کی طرح ہی ہے کہ جس کو چاہا جائے۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک آس ہے کہ مجھے کامیابوں میں گنا جائے، کہ مجھے بھی کامیابی ملے اور کامیابوں میں مجھے گنا جائے، لیکن مجھے جو ہے وہ نامرادوں میں سدا محسوب رہتا۔ محسوب کا مطلب حساب جس کا لگایا جائے، یعنی گنا جائے جس کو۔ تو اس شعر میں یہی ہے کہ میری حسرت ہے کہ مجھے کامیابوں میں گنا جائے لیکن مجھے نامرادوں میں ہمیشہ گنا جاتا ہے۔ اے میری آس مجھ کو کامیابوں میں گنا جائے، مگر میں نامرادوں میں سدا محسوب رہتا ہوں۔ اگلا جو شعر ہے وہ شاعر جب کچھ لکھتا ہے تو سننے والے کا اگر جو تحریر ہے، جو اشعار ہیں، اس سے کوئی نہ کوئی اگر اس کا تعلق نکلے، اس کے ماضی کا یا حال کا یا مستقبل کے خوابوں کا، تو وہ اس شاعری کو بہت سننے والا پسند کرتا ہے، شاعری سننے والے کو بہت اپیل کرتی ہے پھر۔ تو اسی لیے پھر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے شاعر کو دوبارہ سنا جائے، بہت دفعہ سنا جائے۔ تو اس لیے اگلا شعر میں اسی جو ہے وہ پہلو کا ذکر ہے کہ میرے اشعار کرتے ہیں عکاسی بد نصیبوں کی، میرے اشعار کرتے ہیں عکاسی بد نصیبوں کی، میں ان لوگوں کی محفل میں سدا مطلوب رہتا ہوں، میں ان لوگوں کی محفل میں سدا مطلوب رہتا ہوں۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک بعض اوقات انسان کسی کی آواز سے بہت مرعوب ہوتا ہے، یعنی روب اس پہ اس کی آواز کا بہت ہوتا ہے۔ تو جس کی آواز کا آپ پہ روب ہو اس کی کسی بات کی تردید کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح اب آج کل کے حالات تو مختلف ہیں، لیکن پہلے جو حالات ہوتے تھے اس میں گھروں کے حالات اس میں والد کا بہت روب ہوتا تھا گھروں میں، تو والد کی آواز سے انسان بہت مرعوب ہوتا تھا، تو والد کی کسی بات کی تردید کرنا، اس کی مخالفت کرنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ شعر اس طرح کے لوگوں سے متعلق ہے جن کی آواز سے کوئی مرعوب ہو تو اس کی بات کی تردید کرنا بہت مشکل۔ میں کیسے کر سکوں تردید ایک بھی بات کی تیری آواز سن کے میں ذرا مرعوب رہتا ہوں۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایسے شخص کے متعلق ہے جو ہر کسی پہ، یعنی بڑا جو غالب آنے والا شخص ہوتا ہے، جو ہر کسی کے اوپر جو ہے اتھارٹی اپنی شو کرتا ہے،
لیکن وہی شخص جو ہے جب حسن کے سامنے آتا ہے تو وہ حسن کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے. مغلوب یعنی غالب کا اپوزٹ جو مغلوب ہو جاتا ہے اور حسن اس پہ غالب آ جاتا ہے. تو اس کا ہے اس طرح ہے شعر کہ کوئی بھی ہو مقابل جب میرے غالب ہوں آ جاتا، مگر ہو حسن سے جب مار کا مغلوب رہتا ہوں. جو اگلا شعر ہے اس غزل کا آخری شعر ہے مقطع ہے. تو اس میں جو ہے وہ ایک جس طرح پھول پہ جب شبنم یا اوس پڑی ہو تو پھول جو ہے بڑا تازہ لگتا ہے، پھول کی تازگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس کے متعلق ہے کہ دنیا پوچھتی ہے کہ تیرے رخ تیرے چہرے پہ یہ تازگی کیسی ہے. تو اس کو پھر میں نے گلاب سے تشبیہ دے کے کہ اس پہ جس طرح اوس ہوتی ہے اس طرح میرے چہرے پہ آنسوؤں کی اوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے تازگی لگتی ہے. اے دنیا پوچھتی فیصل یہ رخ پہ تازگی کیسی، میں گل ہوں آنسوؤں کی اوس میں مرطوب رہتا ہوں. ہے دنیا پوچھتی فیصل یہ رخ پہ تازگی کیسی، میں گل ہوں آنسوؤں کی اوس میں مرطوب رہتا ہوں. جی تو یہ تھی غزل اور اشعار کا مفہوم. امید ہے کہ آپ نے غزل اور اس کے اشعار کے مفہوم سے لطف لیا ہوگا. اب اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.